حسن بصری نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کسی صحابی نے، بحقی نے اس کو بیان کیا ہے، لعن اللہ ناظر والمن الیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی جا رہی ہے کن آدمیوں پہ؟ دو آدمیوں پہ آپ لعنت فرما رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کاموں کا مرتکب ہوگا اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت چپک جائے گی، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آ جائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے الا توبہ، الا استغفار. استغفار کرنے والے تو وہم یستغفرون ہے، یستغفرون وبالاسحار هم یستغفرون. جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ گناہ گار ہے ان کو عذاب دے، تو اللہ نے فرمایا اپنے ملائکہ سے کہ میں ان کو عذاب کیسے دوں؟ اس لیے کہ یہ صبح اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. یعنی استغفار کا اتنے فضائل ہیں کہ آپ کے سب سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو اپنے اللہ کو استغفار کی کثرت سے ملیں گے، ہنسے کھیلتے جنت میں جائیں گے. اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جب کر لے تو 5 قسم کی تنگیاں ہیں وہ سب سے نجات پا جائے گا. روزی کی کمی، زمینوں میں پھلوں کا نہ ہونا، بارش کا نازل نہ ہونا، سمجھے نا، اور اولاد کا نہ ہونا، مال و دولت کا نہ ہونا، ان تمام چیزوں کی کمی استغفار سے دور ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کی کمی استغفار سے دور ہو جائے گی. تو استغفار ایک ایسی چیز ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں بھی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اب دیکھیے پتا چلا کہ یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا میں 5 قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سے دور ہو جائیں گی. میرے بات لازم چیزیں بدری. اور یہاں حدیث پاک بیان ہو رہی ہے لعن اللہ ناظرہ والمنظور الیہ. اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس شخص پر جو نظری کرے یا بد نظری کو خود کے لیے پیش دے. آدمی غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت. اور بعض عورتیں سور کے میک اپ کر کے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے باہر لا رہی ہیں، یہ بھی خدا کی لعنت ان کو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ زمانے کی لعنت ہو اللہ کی ان پر جو بد نظری کرے اور اس پر جو بد نظری کا منظر پیش کرے. اب اس میں تمام وہ عورتیں آ گئی جو اپنا چہرہ ڈھکے بغیر باہر جاتی ہیں. بعض بیچاری شادی ہوتی ہیں بغیر میک اپ کے، بعض تو میک اپ کر کے خوشبو کر کے اوپر سے اور ظلم. کتابوں میں آتا ہے جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے وہ زانیہ ہے. اب لوگوں نے کہا کہ وہ زانیہ کیسے، وہ تو خوشبو لگائی اس نے. فرمایا اس نے کئی لوگوں کو زنا میں مبتلا کر دیا. جب وہ خوشبو لگا کے گزری تو اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. بروں نے خوشبو سونگھی، اب خیالات اندر وہ اس کے ساتھ شروع ہو گئے کہ اگر ہمیں ملے تو ہم یہ کریں، یہ کاش ہمیں آگے کہیں مل جائے تو آگے ایسی کوئی ترکیب بن جائے. اب یہ کئی جہاں سے گزرے گی یہ زانیہ کہلائے گی، اور خیالات کے اندر لوگ اس کے ساتھ جمع کریں گے. اسی نے کہا نا عورت کا لفظی معنی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی چیز کو عورت کہا گیا. یعنی اللہ پاک سے چاہتے ہیں کہ میری بندی کا ناخن بھی نظر نہ آئے. ناخن ہے نا، ناخن یہ بھی نظر نہ آئے. میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بندی کی اتنی حفاظت چاہتا ہوں. اب دیکھیں
عبادت کے انوار کا تحفہ بھی سالک پر فرض ہے، اور یہ فرض تب ادا ہوگا جب حسن کے ڈاکٹروں سے نظر کو بچاؤ گے، حسن کے ڈاکوؤں سے نظر کو بچاؤ گے. ابھی غلط لکھا ہے کتابت. حسن کے ڈاکوؤں سے نظر کو بچاؤ گے. اب حسن کے ڈاکو کون ہے بھائی؟ حسن کے ڈاکو وہ ہیں کہ جو جہاں حسن دیکھا وہاں پھیل گئے، پیچھے ہی پڑ گئے. بعض لوگ تو معذلہ آتے ہیں، عورت گھر سے نکلتی ہے تو حرم تک پیچھا کرتے ہیں، اور حرم سے نکلتی ہے گھر تک پیچھا کرتے ہیں. تو بھائی کیا فائدہ ہوا؟ عورت کو ایسے لباس میں جانا چاہیے کہ اس سے اندازہ نہ ہو کہ یہ چھوٹی عمر کی ہے یہ بڑی عمر کی. حفاظت ہو جائے گی. ہمارے ہاں اکابر کے ہاں وہ ٹوپی والے برقعے پہنتے تھے، ٹوپی والے. وہ اگر 18 سال کی لڑکی پہن لے، 18 سال کی لڑکی پہن لے یا 90 سال کی بڑھیا پہن لے، اس کے پہننے کے بعد دونوں ایک نظر آئے. کتنی حفاظت تھی. شیطان نے چھوڑوا دی. اچھے اچھے دیندار لوگ، بڑے بڑے خطیب امام جن کا دنیا میں نام ہے، ان لوگوں کی عورتوں کو دیکھو تو فیشن لیول پر ہے، یعنی برقعوں کے اندر بے پردے، جسم ٹائٹ نظر آئے گا، اندازہ ہو رہا ہے کتنی موٹی کتنی پتلی. سمجھے نا؟ جہاں ان کا جھنگ انگ سب نظر آ رہا ہے. تو ایسے برقعوں سے کیا فائدہ بھائی؟ ایسے برقعے پہن کر بھی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں. اب حضرت ہمارے کہ حسن کے ڈاکوؤں سے نظر کو بچاؤ گے. آپ میں سے اکثر تو تاجر لوگ اور بزنس مین لوگ ہیں. بتائیے جتنا مال کمانا ضروری ہے اتنا ہی مال کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ حضرت پوچھیں کہ اگر آپ نے مال کمایا اور اس کو اگر آپ نے نہ چھپایا تو آپ کے دکان والے ہی لوٹ لیں گے، آپ کے ملازم ہی کھا جائیں گے، گھر پہنچنے کی نوبت نہیں آئے گی. فرمایا اسی طرح ان عورتوں کو دکھانا ایسا ہی ہے کہ کوئی مالدار ڈاکو سے کہے کہ میرا سب مال لے جاؤ. بد نظری کرنے والا گویا حسینوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا تقوی کا نور تو تم لوگ لے لو، یعنی جو میرے پاس تقوی ہے وہ تم لے لو. اس نے مرنے والوں پر اس حی و قیوم کی عظمت اور تعلق اور محبت کی دولت کو گویا ضائع کر دیا. لہذا نیک اعمال سے دل میں جو نور آ رہا ہے اس کو نظر بچا کر گناہوں سے بچ کر محفوظ رکھنا ضروری ہے. اگر شیطان کہے کہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے تو اس وقت میرا شے پڑھ دینا چاہیے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہو جاتا ہے، جن سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے. ایسی لذتوں پہ ہم قابل لعنت سمجھتے ہیں، ایسی لعنتوں کو، ایسی لذتوں کو قابل لعنت. اب النساء حبائل الشیطان، یہ حدیث ہو گئی نا. لعن اللہ ناظرہ والمنظور الیہ. حدیث پاک میں ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے جن سے وہ گناہوں میں پھنسا دیتا ہے. اس زمانہ نے شیطان نے عورتوں کو بے پردہ کر کے قدم قدم پر یہ جال بچھا دیے. ان کے کالے کالے بال، ان کے کالے بال دکھا کر وبال میں مبتلا کر دیتا ہے. کالے کالے بال، گورے گورے گال دکھا کے انسانوں کو وبال میں ڈال دیتا ہے. جتنی باتیں بھی اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ سب شیطان کے داؤ کے اندر ہے، یعنی اس کے داؤ میں شامل ہے. خواہ خواتین ہو خواہ حسین لڑکے ہوں، جو بھی ہوں، یہ ان سب کے ذریعے سے
لوگوں کو ان کو رسیہ کہا گیا، یہ لوگوں پہ ڈالتا ہے اور جہنم کی طرف کھینچتا ہے۔ اس زمانہ میں چونکہ بے پردگی و عریانی عام ہے، اس لیے شیطان کا سب سے بڑا جال حسین صورتیں ہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ کیا اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ڈش بھی نہ کھائیں، یعنی کھانا بھی نہ کھائیں، جیسا کہ آج کل بعض گھر والے اس بیچارے پر دانا دن کرتے ہیں جو داڑھی رکھ لیتا ہے اور گول ٹوپی پہن لیتا ہے، یعنی اس نے داڑھی رکھ لی اور گول ٹوپی پہن لی۔ اب جناب اس کو سارے گھر والے اور سارے دوست احباب اس کو مذاق بنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کے دیندار بننے پر انشاءاللہ اگر یہ اپنے اس پر قائم رہے گا، اللہ پاک انہی لوگوں کو فرما بردار بنا کے اس کے سامنے لے آئیں گے۔ بس یہ ہے کہ آدمی ڈھک جائے، یہ نہیں کہ اس نے مذاق اڑایا تو میں نے وہ چھوڑ دیا، میں نے وہ عمل شروع کیا تھا، فلان نے مذاق اڑایا میں نے چھوڑ دیا، تو بھائی آپ نے کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ باوجود مذاق اڑانے کے اس پر پابند بن جائے اور اس پر کام زن ہو جائے، پکا ہو جائے۔ تو جب پکا ہو جائے گا انشاءاللہ وہی مذاق اڑانے والے اس کے پاس آئیں گے اور عزت و احترام والا معاملہ کریں گے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، انہوں نے داڑھی رکھ لی، شرعی شکل بنا لی، ٹوپی پہن لی، لبیں صاف کر لی، اب لوگوں نے مذاق اڑایا لیکن چل دیا۔ پھر جب اس نے اپنی پختگی دکھائی، سلوار ٹخنے سے اونچی، داڑھی سنت کے مطابق، مجھے ترشوانا، تو بھی سر کو ننگا نہ رکھنا۔ اب سر ننگا رکھنے کے متعلق فقہا نے سوال کیا کہ ٹوپی کی اہمیت کیا ہے، تو فقہا نے جواب دیا جو اہمیت کرتا اور سلوار کی ہے یہی اہمیت ٹوپی کی۔ اگر آدمی سر سے ننگا ہے تو سمجھو اسے کپڑوں میں کمی ہے، اس کا لباس کامل نہیں ہے، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے اور اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو سر سے ننگا رہتا ہے، بتاؤ آج کل تو طوفانی بدتمیزی ہے، بوڑھے ہو گئے 90 سال کے سر سے ننگے، بوجھیاں بنا رہے، ہاتھ کانپ رہے، شیو کر رہے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ ان کو مرنے کا پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، شیو کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، بودے بنا کے بابو بن کے بیٹھے ہوئے۔ بتاؤ جن بالوں کو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، وہ داڑھی کے بالوں کو کہا، سفید بالوں کو، یہ اس کو روز کاٹ رہے ہیں، روز نالی میں بہا رہے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت کرے۔ داڑھی کا کتروانا اور منڈوانا دونوں برابر ہے۔ جو داڑھی کو فرینچ کٹ کی طرح کاٹتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے جو شیو کرتے ہیں، ان دونوں کا زمرہ ایک ہی ہے۔ داڑھی کو یک مشت کے بعد کاٹنا یہ ہے سنت طریقہ، اور ہمارے اکابر نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ کے ولی بننے کے لیے، بڑے غور سے سن لیں بھائی، 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، اگر ان 4 باتوں پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے کامل ولی بن جائیں گے اور بہت جلد بن جائیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا یکمشت داڑھی رکھنا، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، سمجھے جی؟ ٹخنوں سے اونچی سلوار رکھنا، ٹخنوں سے اونچی واجب ہے، فقہا نے لکھا ہے واجب ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ٹخنوں سے نیچی سلوار یا پینٹ یا لنگی یا کوئی بھی چیز نیچے پہنے جانے والی وہ ٹخنوں سے نیچی کریں گے۔ کتنی چیزیں ہوں گی بھائی؟ 2 چیزیں باقی رہ گئی، 2 آنکھوں کی حفاظت کرنا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ حدیث پاک میں ایک دعا آئی ہے بد نظر کی، اگر بد نظری کا مرض ہے
تو اس دعا کو کثرت سے ہر نماز میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک غیبی طریقے سے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ آپ کی بد نظری سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی ایک آدمی کے ہاں، ایک بزرگ کے ہاں کچھ مہمان آئے، بزرگوں کے مہمان آتے خانقاہوں میں ٹھہرنے کے لیے، تو حضرت کے گھر میں ایک خادمہ تھی جو کھانا لاتی تھی گھر سے مہمانوں کے لیے۔ ان میں ایک نوجوان لڑکے نے خادمہ کو دیکھا، عاشق ہو گیا، پیچھے پڑ گیا۔ حضرت کو پتہ چلا کہ یہ خادمہ کے پیچھے لگ گیا، تو حضرت نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس خادمہ کو جلاب کی دوائی دے دو، دست لگا دے دو، اور اس جلاب کو جب یہ کرے تو ایک مٹکے میں اکٹھا کر دو۔ بڑی عبرت کی بات ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ اب اس کو جلاب دے دیے ان کی اہلیہ نے حضرت کے کہنے پہ، کیونکہ اب دیکھیں وہ اتنی دور سے آیا ہے اور برے کام میں مبتلا ہو گیا بد نظری کی وجہ سے، اب حضرت نے اصلاح کرنے کی ضرورت تھی، تو حضرت نے جلاب دلوا دیے۔ اب مٹکے میں وہ سارا جلاب مٹکے میں کر رہی کرتے کرتے مٹکا آدھا ہو گیا۔ اب جب مٹکا آدھا ہو گیا تو اس کا سارا بدن کا پانی نکل گیا، وہ جو سرخی تھی چہرے پہ پیلی وہ زردی بدل گئی، وہ جو چہرے پہ سرخی تھی وہ زرد رنگ میں تبدیل ہو گئی، لہذا ایک میت بن گئی، چلتی پھرتی میت۔ حضرت نے بلایا خادم کو، کہا کہ خادمہ کو بلایا اور اس کو بلایا، بولا یہ ہے جس پہ تم مرتے تھے، یہ ہے یا یہ ہے؟ وہ مٹکا لائے جس میں وہ غلاظت اور اس کا سارا نکلا ہوا پانی، وہ کہا کہ تم اس سے مرتے تھے یا اس سے مرتے تھے؟ یہ وہ ہے جس میں تم نے جس کو دیکھا، یہ وہ ہے جو اس کے اندر تھا جس کی وجہ سے اس پہ رونق تھی، یہ دونوں ہیں، کس سے مرتے ہو؟ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ مرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ میری غلاظت کا خباثت کا بھرا ہوا ایک صندوق ہے، بدبو کا بھرا ہوا صندوق ہے۔ کیا ہے انسان کے اندر؟ انسان اس قابل سے بھرا جائے؟ ارے اس ذات سے مرو جو ابد الآباد سے ہے اور ابد الآباد رہی، اس کا حسن دیکھ لو تو تمہیں حسن کا کسی کا حسن پسند ہی نہ آئے۔ ایسا حسین جو اس کے حسن کے علاوہ کسی اور حسن پہ مرے گا وہ غیر اللہ پہ مرنے والے۔ یاد رکھو اس بات پہ، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، حسن صرف اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کا حسن پہ مرنا نہیں ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے۔ الناظر، حدیث بیان ہوئی نا، لعن اللہ ناظرہ والمنظور الیہ، لعنت ہو اس پر جو بد نظری کرے اور لعنت ہو اس پر جو بد نظری کروانے کا منظر پیش کرے۔ ان دونوں پہ لعنت بھی کس کے زبان سے آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت مل رہی ہے۔ بڑا ڈرنے کا مقام ہے بھائی، بد نظری کرنے والا بھی لعنتی ہے، بد نظری کروانے والی بھی اللہ کی اور اللہ کی رسول کی بد دعا کی مورد ہے۔ لہذا بڑا بچنے کا مقام ہے اور بچنا چاہیے۔ اور ایک دعا اور بتانی تھی مگر ٹائم پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے متعلق تعوذ کے متعلق کل ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں چوتھی بات رہے گی، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ چوتھی بات فرمایا کہ اپنے دل کو اللہ سے ملا لو، جب نماز میں کھڑے ہو یا دعا میں بیٹھو تو اس دل میں کوشش کرو کہ کوئی خیال نہ آئے، صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی کہ اے عیسیٰ تم خضوع کے ذریعے بدن کو متعدب کر لو اور دل کو میرے ساتھ ملا لو، ذہان خشیت کسے کہتے ہیں، اور آنکھوں کو نم کر لو تو کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اب چوتھا کام کیا ہے کہ دل بھاگے گا دنیا کی طرف، اس کو بار بار کھینچ کے اللہ کی طرف لگانا ہے۔ یہ چار کام ہمارا قابل فرماتے ہیں، یہ چار کام ایسے ہیں کہ جو کرے گا اس کو بہت جلد ولایت الہی مل جائے گی، اور بڑے آسان ہے بھائی۔ بد نظری سے بچنا، ٹخنوں سے اونچی سلوار رکھنا، جی داڑھی سنت کے مطابق رکھنا، اور اپنے دل کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے رہو۔ بھائی دیکھو، دل میں خیالات کا آنا ایک الگ چیز ہے، خیالات کا لانا ایک الگ چیز ہے۔
خیالات کے آنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے مبارکباد دی کس کو؟ حضرت حنظلہ نافق حنظلہ کہا کہ حضرت ہم پہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، اگر ہم بیان کریں اس سے بہتر ہماری زبان کوئی نہ ہو جائے۔ آپ نے کہا مبارک ہو، حضرت عمر بھی ساتھ آئے، مبارک ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ شیطان وہیں آتا ہے جہاں سے ایمان نظر آتا ہے، چور وہاں آتا ہے جہاں خدا نظر آتا ہے۔ خیالات کا آنا اچھا ہے، خیالات کا لانا غلط ہے، ہاں وہ بھی تھے، سب ساتھ تھے، لیکن ان کا نام پہلے میری حدیث میں نے بیان کر دیا، حدیث پوری تو نہیں پڑھی، لیکن میں نے مثال دی کہ بھائی خیالات کا آنا غیر اختیاری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہتر بات کہی تھی اور ہمیں آزاد کر دیا۔ خدا کی قسم آدمی اس بات کو سمجھ لے آزاد ہو جائے گا۔ خیالات کا آنا غیر اختیاری، اختیاری غیر اختیاری میں ساری باتیں بیان کر دی۔ خیالات کا لانا آپ کے اختیار میں ہے، خیالات کا آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور خیالات کے آنے پہ کوئی گناہ نہیں، خیالات کے لانے پہ گناہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، کیسے مزے لے لے کے کیا، آپ جب سوچیں گے تو دوبارہ پھر گناہ کرنے کو مجبور ہو جائیں گے، ہے ہی نہیں ہے۔ یہ خیالات کا لانا ہے۔ خیالات کا آنا یہ ہے کہ آئے آپ ڈر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں نہیں آئے وہ آ رہے ہیں، تو یہ بہتر حالت ہے۔ ڈرتے ڈرتے اللہ ایسا مقام دے دیں گے، ایسے کرتے دے دیں گے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ دعا کریں اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.